खुदा के कलाम में से जो मैंने हवाला आपके सामने रखना है वो है पहला करंथियों 14 बाब और उसकी 20 और 21 आयत। यहाँ लिखा कि ऐ भाइयों, तुम समझ में बच्चे ना बनो, बदी में तो बचे रहो, मगर समझ में जवान बनो। तौरात में लिखा है कि खुदावंद फरमाता है कि मैं बेगाना ज़बान और बेगाना होंठों से इस उम्मत से बातें करूँगा तो भी वो मेरी ना सुनेंगे। सो अजीज़ों, खुदावंद के इस कलाम में से जो अभी आपके सामने रखा गया, खुदा का कलाम हमें एक ख़ास चीज़ सिखा रहा है, और वो सिखा रहा है कि ऐ भाइयों, तुम समझ में बच्चे ना बनो। अब ये समझ क्या है? क्योंकि जब तक हम इस लफ्ज़ को नहीं समझेंगे, हमें इस आयत की समझ नहीं आएगी। तो खुदा के कलाम में लिखा है समझ में बच्चे ना बनो। तो ये समझ जो है, इसका मतलब है आपके और मेरे सोचने का जो अंदाज है, या हम जिस तरह सोचते हैं उसे समझ कहा जाता है। यानी हमारे जो सोचने का जो अंदाज है, जहाँ तक हम सोच सकते हैं, उसे समझ कहते हैं। तो हमारी समझ में जब हम बच्चे थे तो बच्चों की तरह से काम करते थे, बच्चों की तरह से चीज़ों को देखते थे, उनको समझने की कोशिश करते थे। और यही वजह है कि हमारा मुशाहिदा यानी हमारी ऑब्जर्वेशन जो है, जितनी हमारी ऑब्जर्वेशन या मुशाहिदा होता है, हम उतना ही समझ पाते हैं। उससे ज़्यादा समझना हमारे लिए मुमकिन नहीं होता, और हम उसके मुताबिक ही अपनी जो रिएक्शन है या एक्शन है उसको अमल में लाते हैं। तो जैसे अब एक बच्चा है, उसे जब छोटा बच्चा जो है, जो गोद में है, उसे जब भूख लगती है तो वो बोल नहीं सकता, इसलिए वो क्या करता है, उसकी समझ इतनी है कि जब मैं रोऊंगा तो मुझे दूध मिलेगा। बेशक वो अच्छे ख्याल, अच्छे मूड में भी बच्चा होगा, फिर भी वो रोएगा ताकि उसे दूध मिले, क्योंकि उसे भूख लगी है। उसका मुशाहिदा यही है, उसका एक्सपीरियंस यही है, और उसका तजर्बा यही है कि वो रोएगा तो उसे दूध मिलेगा। इसी तरह से जब उसे कपड़े चेंज करने हैं, उसने कुछ मैसअप कर दिया है अपने पैम्पर में, तो उस वक्त भी वो उसे पता है कि मैं रोऊंगा तो इन्हें पता चलेगा, वरना मैं शायद गीला पड़ा रहूँ। तो अजीज़ों, ये जो हमारा मुशाहिदा है, हम जिस कदर चीज़ों को देखते हैं, हम उसी कदर समझ पाते हैं। तो इसीलिए जब हम अपने बचपन से शुरू करते हैं, तो जब आगे बढ़ते जाते हैं तो हमारे जिस्म के बढ़ने के साथ साथ हमारे अंदर तब्दीलियां आती जाती हैं। और खुदा का कलाम हमें इसे इस तरह से समझाता है कि अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो देखें, पहला करंथियों और 13 बाब की 11 आयत। जी, बड़ी खूबसूरत आयत है और अच्छी लगती है, दिल को लगती है ये बात। जी हाँ, पहला करंथियों 13 बाब और उसकी 11 आयत। खुदा का कलाम यहाँ फरमाता है, जब मैं बच्चा था तो बच्चों की तरह बोलता था। जब मैं बच्चा था तो बच्चों की तरह बोलता था, बच्चों की सी तबीयत थी, बच्चों की सी समझ थी। लेकिन जब जवान हुआ तो बचपन की बातें तर्क कर दी। अब जब इंसान बच्चा होता है तो उसकी जो बोलने का जो अंदाज़ा होता है, जब पहला लफ्ज़ बोलता है, वो माँ बाप को बहुत अच्छा लगता है। पहला लफ्ज़ जब बच्चा सीखता है तो ठीक है, फिर उसके बाद चीज़ों के वो अपने ही नाम रख लेता है। जैसे मेरी बेटी ने जब बचपन में पानी को उसने मम कहना शुरू किया, तो वो जब भी पानी उसको चाहिए होता था वो मम कहती थी, मम चाहिए मुझे। हालांकि किसी ने उसे नहीं सिखाया कि ये मम है, लेकिन वो उसे अपने मुशाहिदे के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक से वो मम बोलती थी। और
बच्चों की तरबियत यानी हम घुटनों के बल चलना सीखते हैं पहले, और जानवरों की तरह से हाथों और घुटनों के बल क्रॉलिंग करते हैं, या कोई बच्चे पेट के बल लेटकर और उस पर अपने आप को फर्श पर रगड़ रहे होते हैं और वो चलने की कोशिश कर रहे, पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं। और फिर जैसे जैसे वो अपने जिस्म में तरक्की करते जाते हैं, वो बढ़ते चले जाते हैं, उठ के खड़ा होना सीख लेते हैं, फिर उठ के चलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये बचपन की जो बातें हैं, लेकिन जब हम जवान होते जाते हैं, जब हम बड़े होते जाते हैं, तो बचपन की चीज़ों को हम छोड़ देते हैं, छोड़ते चले जाते हैं। सोचें अगर आज हम बचपन की तरह से घुटनों और हाथों के बल बाहर सड़क पे निकल जाएं, तो लोग आपको और मुझे देखकर क्या सोचेंगे कि ये क्या कर रहे हैं? क्या हमें नॉर्मल समझेंगे? कभी भी नहीं समझेंगे। इसीलिए खुदा का कलाम कहता है कि लेकिन जब जवान हुआ तो बचपन की बातें तर्क कर दी, छोड़ दी मैंने उनसे आगे बढ़ गया। अजीजों, हम बचपन की बातें तो अपनी जिस्मानी तरक्की के साथ साथ तर्क करते जाते हैं, मगर हम अपनी रूहानी जिंदगी में हमने जहां से शुरू किया, हम अब तक मैं मोस्टली लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल करता हूँ कि सबको मैं नहीं कहता, शायद कोई ऑफेंड हो जाए लोग, लेकिन ज़्यादा लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, अब तक उनकी रूहानी सोच अब तक वही है जहाँ से उन्होंने शुरू किया था। वही बचपना, रूहानी बचपना जो है उनकी ज़िंदगी में आज भी काम कर रहा है। और अजीज़ों, इफ्सियों के ख़त में अगर आप मेरे साथ बाइबल खोल लें, उसके 5 बाब की 15 से 17 आयत मेरे साथ पढ़ लें। इफ्सियों 5 बाब 15 से 17 आयत। जी हाँ, खुदा के कलाम में इस तरह से लिखा है, बस गौर करो, गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की मानिंद चलो, और वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस सबब से नादान ना बनो बल्कि खुदावन की मर्जी को समझो कि क्या है। अब यहाँ पे खुदावन का कलाम फरमाता है कि गौर से देखो। अब जैसे मैंने अभी आपके सामने मैंने मिसाल दी चलने की, कि अगर हम घुटनों और हाथों के बल सड़क पे चलेंगे तो लोग हमें नॉर्मल समझेंगे? नहीं, कोई लोग तरस खाएंगे हम पर और कोई हम पर हंसेंगे। इसी तरह से रूहानी तौर पर भी हम, क्योंकि बच्चे नादान हैं, इसलिए बच्चे नादानी की हालत में इस तरह से चलना सीखते हैं। लेकिन उनकी जैसे सोच, मुशाहिदा बढ़ता है, वो देखते हैं कि सब लोग 2 टांगों पे खड़े हुए हैं, तो फिर वो 2 टांगों पे खड़े होना शुरू करते हैं। फिर वो देखते हैं कि वो पाँव को उठा के आगे रखते हैं और पिछला कदम फिर उठा के आगे रखते हैं, तो उसको भी वो सीखते हैं कि इस तरह से हमने चलना है। तो खुदा का कलाम में कहता है कि नादानों की तरह नहीं चलो बल्कि दानाओं की तरह। अब दाना कौन है? दाना जो समझदार हैं, जो मुशाहिदा करके उसको अपनी ज़िंदगी में लेकर उसके मुताबिक चलना सीख जाते हैं, वो ही दाना लोग हैं। जी हाँ अजीज़ों, दाना समझदार को कहते हैं, जो हर चीज़ को अच्छी तरह मुशाहिदा करके अपने तजर्बे में लाता हो, वो ही दाना कहलाता है। और फिर हमने वक्त को गनीमत जानना है। वक्त को गनीमत जानने के लिए जो ज़रूरत है वो इस बात की है कि हमने वक्त के मुताबिक अपने आप को एक्ट करना है। ठीक है,
वक्त के मुताबिक अपने आप को एक्ट करना है। अगर हम बुढ़ापे में जाकर छोटे बच्चों की हरकतें करेंगे तो डेफिनेटली लोग हमें बुरा कहेंगे। बच्चों किसी लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे या नौजवानों के से जुमले कसेंगे तो देखने वाले कहेंगे कि ये बंदा अभी तक समझा नहीं, इसको अकल नहीं आई अभी तक। बाल सफ़ेद हो गए लेकिन अकल नहीं आई अभी तक। वो अपने आप को सड़क पे घूमने वाला एक लड़का समझता है। तो अजीज़ो, खुदा का कलाम हमें कहता है कि गौर से देखो। हमें देखे बगैर मुशाहिदा नहीं हो सकता। हमें देखे बगैर हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। हम देखे बगैर अपनी ज़िंदगी में बदलाव नहीं ला सकते। देखो कि किस तरह चलते हो। ये रूहानी तरक्की की बात हो रही है। तो जब हम रूहानी तौर पर किससे हम सीखते हैं? सबसे पहले खुदा के कलाम से, उसके बाद उन खादमों से और उन लोगों से जो हमारे साथ खुदा के कलाम को शेयर करते हैं, जो हमें समझाते हैं बाइबल, जिनसे हम बाइबल सीखते हैं। फिर हम उनकी ज़िंदगियों पर गौर करते हैं और फिर उसके बाद और लोग जिन्हें खुदा आगे ला रहा है उनकी ज़िंदगियों पर गौर करते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ लोग भाई बिली ग्राहम का जिक्र करते हैं कि उन्होंने कैसे खुदावंद की खिदमत की, और कुछ लोग आज हैं जो खुदा की खिदमत कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? हम बिली ग्राहम को जानने की कोशिश करते हैं और फिर जो आज के मकबूल खुदा के खुदाम हैं, खादमाएँ हैं, हम उनकी ज़िंदगी पर फिर गौर करते हैं कि ये कैसे यहाँ तक पहुँचे, और फिर हम उनकी तरह से चलने की कोशिश करते हैं। और वक्त को गनीमत जानो, क्योंकि हम बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि हम बहुत देर लगा देते हैं सीखने में, और इस उम्र में भी पहुंचकर हम आज भी हम हुज्जती और नादानों की सी ज़िंदगी गुजारने में खुशी महसूस करते हैं, क्योंकि नादानी की हरकतें वक्ती तौर पर हमें खुशी देती हैं, मगर वो खुशी दायमी नहीं होती। वो खुशी हमेशा कायम रहने वाली नहीं होती। और हम आज भी बचपन की तरह हर चीज़ में आसानी ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जैसे बच्चा बचपन में उसे पता है मैं रोता हूँ तो मुझे खाना मिल जाता है, मुझे माँ आके दूध पिला देती है या मुझे रोटी दे देती है, और जब मैं रोता हूँ तो आके मेरा पैम्पर चेक कर लेती है, ठीक है। और जब मैं ज़िद करता हूँ, ज़िद्दी होकर रोता हूँ, तो मेरी जो ख्वाहिश है उसको पूरी कर दी जाती है। तो अगर हम उस तरह के शॉर्टकट ढूंढते हैं कि बजाय इसके कि हम कोशिश करें चल के माँ के पास जाएं, वो बच्चा अगर चल के माँ के पास जाए और जाके उसको कहे कि मुझे खाना दे दो, तो वो उसकी तरक्की का सबब नज़र आएगा। और अगर एक बच्चा बैठ के अपनी ज़िद्दी हरकतें करेगा तो उसको डांट भी पड़ेगी और उसे बुरा भला भी कहा जाएगा। तो इसलिए हमें शॉर्टकट ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन आसान रास्तों का अंजाम अक्सर ख़तरनाक होता है। मिसाल के तौर पर चर्च में अक्सर लोग आगे बढ़ने के लिए शॉर्टकट ढूंढते हैं। कैसे? पादरी साहब का रिश्तेदार पकड़ेंगे, जो पादरी साहब में के जो करीबी दोस्त हैं उनको पकड़ेंगे, कैसे मैं इनकी जो कमेटी है उसके अंदर मैं कैसे घुस जाऊं। शॉर्टकट चाहिए, बजाय इसके कि अपनी रूहानी तरक्की को शो करते हुए अपनी जो कुछ खुदा ने आपको बरकतें दी हैं रूहानी तौर पर, उनको इस्तेमाल करते हुए चर्च में अपनी जगह बनाएं। हम शॉर्टकट ढूंढते हैं, और जब हम ऐसी चीज़ों में हम शॉर्टकट ढूंढते हैं तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होता। अक्सर हम ठोकर खा लेते हैं, और ठोकर खा के या तो चर्च को छोड़ जाते हैं या चर्च को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। उससे कलीसियाओं की बदनामी भी होती है, और पादरी साहिबान और उनके उसके घराने की बदनामी होती है, और जो लोग ईमानदारी से मोहब्बत से उनमें कायम होते हैं
وہ الگ الگ ہو جاتے ہیں. مجھے یاد ہے جب میں نے کرائسٹ یورو سے شروع کیا تھا، بہت سارے بہن بھائی تھے، شارٹ کٹ ڈھونڈے، جیسے ہی وہ سامنے لائے گئے اب ڈس اپیئر ہو گئے وہ لوگ، کیونکہ شارٹ کٹ ڈھونڈا انہوں نے کہ کیسے ہم مشہور ہو جائیں اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے. اور جب اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے مشہور ہو گئے اور وہ بن گئے جو وہ بننا چاہتے تھے، وہ اس پلیٹ فارم کو چھوڑ کے وہ. لیکن عزیزو ایک بات یاد رکھیں، خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے، اگر آپ میرے ساتھ کھولیں امثال کی کتاب، اس کی 14 باب کی 12 آیت میں لکھا ہے، ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے. ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے، پر اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں. اس کی انتہا میں کیا ہے؟ موت کی راہیں. کیونکہ جب آپ کو ہمبل ہونا نہیں آئے گا، جب آپ کو خدا کے حضور میں حلیمی نہیں سیکھ پائیں گے، جب ہم خدا کے ان خادموں سے یا خدا کے جو لوگ ہیں مبشر ہیں ان سے بیٹھ کے کلام سیکھنے کے بعد ان کی عزت نہیں کریں گے، تو عزیزو ہمیں اپنی عزت کا بھی پتہ نہیں ہوگا کہ اصل میں ہمارا مقام کیا ہے. اس لیے لوگ اپنی زندگی میں اس مقام کو کھو دیتے ہیں جس کے وہ حقدار ہیں، کیونکہ انہوں نے شارٹ کٹ کے ذریعے سے وہ لوگ وہاں پہنچے تھے. وہ شارٹ کٹ کے ذریعے سے وہاں پہنچے تھے. تو عزیزو ہمیں شارٹ کٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں وہی طریقے اپنانے کی ضرورت ہے جس سے آپ کی اور میری روحانی ترقی نظر آئے. اب مثال کے طور پر میں بچپن کی بات کرتا ہوں. جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں پھر انہیں ٹریننگ کرائی جاتی ہے کہ کیسے انہوں نے ٹوائلٹ کو استعمال کرنا ہے. جا کے کراتے کہ نہیں کراتے؟ سب مائیں بہنیں جو بھی سن رہی ہیں، کراتے کہ نہیں کراتے؟ وہ سارا وقت اپنے پیمپر کو نہیں گندا کرتا رہے گا. سوچو ذرا، ایک بندہ 14 سال کا ہو گیا، 13 سال کا ہو گیا بچہ اور بچی، اور وہ پیمپر استعمال کرے تو کیسا لگے گا؟ انہیں سکھایا جاتا ہے، اور ہم نے بھی سیکھنا ہے، سیکھنے والے بنے. روحانی ترقی نظر آنی چاہیے کہ آپ روحانی طور پر بلوغت کو پہنچ رہے ہیں، بڑے ہو رہے ہیں، میچور ہو رہے ہیں. ہمیں حجتی بننے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں خدا کے خادموں اور چرچ میں جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں ان کا مذاق بنانے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے اکثر گھرانوں میں دیکھا کہ گھر آنے کے بعد چرچ سے لوگ بعض بزرگوں کا، بعض بہنوں کا، بعض لوگوں کا مذاق بنا دے. وہ آپ نے دیکھا اس نے کپڑے کیسے پہنے تھے، آپ نے دیکھا اس کی ساڑی کیسی تھی، آپ نے دیکھا کہ پادری کی بیوی کیسے بیہیو کر رہی تھی. یہ حرکتیں ہوتی ہیں نا. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ہمارے بچے جو ہیں ان کو ایک ایسی تعلیم دے رہے ہیں جس سے وہ خدا کے خادموں کا اور بزرگوں اور بہنوں کا احترام کرنا چھوڑ دیں گے. وہ کہیں گے انہیں تو تمیز ہی نہیں سیکھی، اس کو تو ساڑی باندھنے آتی نہیں تھی، اس کو تو کپڑے پہننے آتے نہیں تھے، اس کو تو میک اپ کرنا آتا ہی نہیں تھا، اور پادری صاحب کی بیوی تو ایسے تھی ایسے تھی. وہ خدا کے لوگوں کی عزت کرنا وہ چھوڑ دیں گے. اس لیے عزیزو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں حجتی نہیں بننا، بلکہ ہمیں اپنی ترقی کو ظاہر کرنا ہے، لوگوں کو نظر آئے کہ آپ خداوند میں ترقی کر رہے ہیں. تو جب ہم نادانوں کی سی زندگی گزاریں گے اور اپنے کام کا انجام داناؤں کے نتیجے میں توقع کریں گے تو نتیجہ وہی ہوگا، جو بویا ہے وہی کاٹنا پڑے گا. نادانی بو گے تو نادانی کاٹو گے، اور اگر دانائی بو گے تو دانائی کاٹو گے. اگر آپ چاہتے ہو کہ بچے آپ کا احترام کریں، اور اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی زندگی میں ایسے بچے ہوں جو لوگوں کے سامنے آپ کو نیچا نہ دکھائیں یا آپ کا مذاق نہ اڑائیں آپ کے بڑھاپے میں، تو آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ خداوند کے کلام کو جو ہے سمجھ کر آگے بڑھا کریں، اور آپ کی روحانی ترقی
اپنی سمجھ میں نظر آنی چاہیے. آپ کی روحانی ترقی آپ کی سمجھ میں نظر آنی چاہیے. اس لیے خدا ان کا کلام ہمیں چند مشورے دیتا ہے. جو سب سے اہم مشورے ہیں وہ میں آپ کے سامنے خدا کے کلام میں سے رکھنا چاہتا ہوں. افسیوں 4 باب 23 اور 24 آیت کوئی جلدی سے کھول لے اور میں اس میں سے آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. جی، افسیوں کا خط اس کا 4 باب 23 اور 24 آیت. خدا ان کا کلام اس طرح سے فرماتا ہے کہ تم اپنے اگلے چال چلن اور اس پرانی انسانیت کو اتار ڈالو. کیا کرو؟ اپنے اگلے چال چلن اور پرانی انسانیت کو اتار ڈالو جو فریب کی شہوت کے سبب سے خراب ہوتی جاتی ہے. کس کی؟ فریب کی شہوت کے سبب سے. اور اپنی عقل کی روحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ اور نئی انسانیت کو پہنو جو خدا کے مطابق سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہے. اب سب سے پہلے ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہمیں اپنا لباس بدلنے کی ضرورت ہے. اب چھوٹے چھوٹے جب بچے ہوتے ہیں ہم انہیں نکر پہنا دیتے ہیں، چھوٹی سی، ہے کہ نہیں؟ خوبصورت خوبصورت انہیں ٹی شرٹس بناتے ہیں. لیکن جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں، اگر ہم وہی لباس جو بچپن میں ان کو پہنایا تھا وہ پہنائیں گے تو وہ کیسے لگیں گے؟ اسی طرح سے بیٹیاں جو ہیں ان کو اگر ہم وہ لباس جو وہ بچپن میں ہم انہیں پہناتے تھے تاکہ وہ خوبصورت لگیں، پریوں جیسے بیٹیاں لگیں، تو جب وہ بڑی ہو جاتی ہیں اگر ہم اسی طرح کے لباس ان کو پہنائیں گے تو کیسا لگے گا ہمیں؟ اور دنیا ان کو اور لوگ ان کو کیسی کیسی نظروں سے دیکھے گی. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ روحانی طور پر بھی جو ہمارے اندر ایسی خواہشیں جو اگلے چال چلن کی جو باتیں ہیں، جو پرانے چال مسیح یسوع میں آنے سے پہلے جو آپ کی اور میری حرکتیں تھیں، ہم نے اس حرکتوں کو چھوڑنا ہے. اس لباس کو ہم نے اتار دیا ہے. کیونکہ جب ہم پانی میں اترے بپتسمہ لینے کے لیے تو ہم پانی کے نیچے گئے، یعنی ہم اس زندگی سے مر گئے، اور پھر ہم جب پانی سے اوپر آئے تو ہم ایک نئی زندگی میں نئے انسان بن کر اوپر آ گئے ہیں. عزیزو، یہ بہت ضروری ہے. اور جب تک ہم اس طرح سے آگے نہیں بڑھیں گے اور جب تک ہم اپنے لباس کو یعنی روحانی لباس کو ہم نہیں پہنیں گے تو ہم وہی گندی حرکتیں جو یسوع کے پاس آنے سے پہلے ہماری تھیں وہی رہیں گی. اور اس لیے ہمارے اندر تبدیلی نظر نہیں آئے گی. میں آپ کے سامنے اسی جگہ سے کچھ حوالے اور پڑھنا چاہتا ہوں. افسیوں 4 باب میں سے 25 سے 28 آیت تک وہاں لکھا ہے، بلکہ 29ویں آیت بھی. کیا کیا ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے ہمارے لباس میں؟ ٹھیک ہے، جامے سے لے کر اور سارے لباس تک کیا کیا بدلنے کی ضرورت ہے. لکھا ہے، بس جھوٹ بولنا چھوڑ کر ہر شخص اپنے پڑوسی سے سچ بولے. اب بعض لوگ کہتے ہیں وہ بچے معصوم ہوتے ہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتے. بولتے ہیں جھوٹ، کیوں نہیں بولتے؟ آپ اور میں جو اسکولوں میں پڑھے ہیں، ہم نے بچپن میں ایک پویم سنی تھی، اور اس پویم میں کہتے ہیں کہ بیبی بیبی یس ماما ایٹنگ شوگر، وہ کہتے ہیں نو ماما اوپن یور ماؤتھ ہا ہا ہا. تو کیا ہے؟ اس کے منہ میں چینی بھری ہوئی ہے. ماں پوچھتی ہے کہ تو نے چینی کھائی ہے؟ تو بچہ کہتا ہے کہ نہیں، میں نے نہیں کھائی. تو بچے جھوٹ بولتے ہیں نا. تو بچپن میں ان کو کچھ سکھاتا نہیں ہے. لیکن جو ہماری شرست میں، جو ہمارے ڈی این اے میں گناہ ہے، جو جھوٹ بولنے کا سبب ہے، جیسے آدم اور حوا نے گناہ کرنے کے بعد جھوٹ بولا، تو وہ ہماری زندگی میں چلتا رہتا ہے. عزیزو، بچپن میں بھی وہ چیزیں اس میں چلتی رہتی ہیں. تو میرے عزیزو، بس ہم جھوٹ بولنا چھوڑ کر ہر شخص اپنے پڑوسی سے سچ بولے. ہم آپس میں ایک دوسرے کے عضو ہیں. we are the body of Christ. ہم ایک دوسرے کے جسم کا حصہ ہیں. اس لیے ہمیں جھوٹ نہیں بولنا.
پھر غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو. بچپن میں بچے ہر چیز توڑنا چاہتے ہیں جب انہیں غصہ چڑھا ہو. کپ ہے تو کپ پھینک دیا, گلاس ہے تو گلاس پھینک دیا. لیکن جب ہم بڑے ہو جائیں تو ایسی حرکتیں کریں تو اسے کیا سمجھا جائے گا؟ ایگریشن سمجھا جاتا ہے. سو عزیزو, میں جو آپ سے یہ بات سمجھا رہا ہوں وہ یہ کہ غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو. ٹھیک ہے؟ اور سورج کے ڈوبنے تک تمہاری خفگی جاتی رہے, تمہاری خفگی نہ رہے. ابلیس کو موقع نہ دو. جب ہم وہی باتیں جو ہماری مسیح یسوع میں آنے سے پہلے تھی انہی کو پریکٹس کرتے رہتے تو ہم کسے دعوت دے رہے ہیں؟ ہم ابلیس کو موقع دیتے جا رہے ہیں. تو عزیزو, ہمیں یہ نہیں کرنا. اور چوری کرنے والا پھر چوری نہ کرے, اچھا پیشہ اختیار کرے, ہاتھوں سے محنت کرے تاکہ محتاج کو دینے کے لیے اس کے پاس کچھ ہو. عزیزو, رشوت کے پیسے سے لوگوں کی خدمت کرنا خدا قبول نہیں کرتا. چوری کے پیسے سے خدا کی خدمت میں آپ قربانیاں لے کر آئیں گے, خدا اسے پسند نہیں کرتا. کسی کا حق مار کر جب ہم ایسے کام کریں گے تو خدا اس کو قبول نہیں کرتا. چاہے آپ ہزاروں, پادری صاحب تو خوش ہو سکتے ہیں اگر آپ بہت بڑی چندہ دینے والے ہیں تو, لیکن خدا خوش نہیں ہوگا, یقین کریں. اس لیے ہمیں خوش تو خدا کو کرنا ہے نا. محنت کرے تاکہ محتاج کو دینے کے لیے کچھ ہو. اب یہ خاص بات ہے جو سب کے لیے, میرے لیے بھی بہت ضروری ہے. کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے, بلکہ وہی جو ضرورت کے موافق ترقی کے لیے اچھی ہو, تاکہ اسے سننے والوں پر فضل ہو. اب جب ہم بزرگ ہو جاتے ہیں نا, بچے بڑے ہو جاتے ہیں, اکثر میں نے گھروں میں دیکھا باپ ماں کو بھی گالی دے رہا ہوتا ہے اور بچوں کو بھی گالی دے رہا ہوتا ہے, اور بچے اپنے بچوں کو گالی دے رہے ہوتے ہیں. خدا کا کلام کہتا ہے کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ. تو کیسی تبدیلی آئی ہمارے اندر؟ کیسے ہم سمجھے مسیح زندگی کو اگر ہمارے اندر وہی پرانی انسانیت والی چیزیں اب تک چل رہی ہیں؟ بلکہ آپ کے اور میرے منہ سے صرف وہی بات نکلنی چاہیے جس سے لوگوں پر فضل خدا کا ہوتا چلا جائے. میں 18ویں آیت بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہاں لکھا ہے کیونکہ ان کی عقل تاریک ہو گئی ہے اور وہ اس نادانی کے سبب سے جو ان میں ہے اور اپنے دلوں کی سختی کے باعث خدا کی زندگی سے خارج ہیں. ایسے کام کرنے والے, ایسی باتیں کرنے والے جو اپنے آپ کو کہتے تو مسیح ہیں, بپتسمہ بھی لے لیا ہے, اگر ان کی زندگی میں یہ کام ہیں جو پرانی انسانیت کے ہیں تو خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے کہ وہ نادانی کی وجہ سے, داناؤں کی طرف سے نہیں, نادانی کی سبب سے وہ کیا کہیں, خدا کی زندگی سے خارج ہے. عزیزو, ہمیں خدا کی زندگی سے خارج نہیں ہونا. آپ کی بدلی ہوئی زندگی جو ہے لوگوں کو نظر آنی چاہیے. آپ کی بدلی ہوئی زندگی لوگوں کو نظر آنی چاہیے. آپ کے صاف کپڑے لوگوں کو نظر آنے چاہیے. مثال کے طور پر اگر میں کسی پارٹی میں جا رہا ہوں, اگر میں کہیں جا رہا ہوں, اگر میرے کپڑے وہی پرسوں والے پرانے مچڑے ہوئے گندے ہیں تو لوگ دیکھیں گے, کہیں گے بھائی صاحب کو, آج بشپ صاحب کو کیا ہو گیا. اور خدا کے کلام میں بھی لکھا ہے کہ خدا یسوع نے جو ایک ایگزامپل دی تھی, پیرابل یعنی مثال دے کے جو بات سمجھائی تھی تمثیل میں, کہ بادشاہ نے دعوت کی تھی, حالانکہ لوگوں کو سڑکوں سے بلایا گیا تھا, چوراہوں سے بلایا گیا تھا, کھیتوں سے بلایا گیا تھا, لیکن ایک شخص شادی کے لباس میں نہیں تھا. اور اس کے لیے کیا لکھا ہے خدا کے کلام میں؟ وہاں لکھا ہے کہ اسے باہر ڈال دو, اسے باندھ کے وہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا, اندھیرے میں ڈال دو اسے. عزیزو, ہماری پوشاک بہت اہم ہے, لیکن میں روحانی پوشاک کی بات کر رہا ہوں. آپ کے روحانی کام, آپ کی روحانی زندگی
ایسی ہو کہ لوگوں کو نظر آنی چاہیے۔ اگر اب تک ہماری زندگی میں روحانی غلاظت ہے اور ہم ظاہری طور پر بھی اس غلاظت سے بھرے ہوئے ہیں، تو لوگ نہ صرف آپ کے سبب سے اور میرے سبب سے ٹھوکر کھائیں گے، بلکہ لوگ خدا سے دور ہو جائیں گے۔ تو عزیزو، ہم نے اس بات کو مد نظر رکھنا کہ آپ کی اور میری جو روحانی پوشاک ہے، جو نئی انسانیت کو ہم نے پہن لیا ہے، وہ لوگوں کو نظر آنی چاہیے۔ اور خدا ان کا کلام جو ہے ہمیں نادان زندگی گزارنے کے نہیں، بلکہ ہماری نادانی کی حرکتوں سے توبہ کر کے ایک نیا پن اپنے اندر لانے کی تعلیم دیتا ہے۔ ہماری سمجھ کی ترقی خدا چاہتا ہے، ہماری سوچ کی ترقی خدا چاہتا ہے، ہماری زندگی کے رویے کی ترقی خدا ہم سے چاہتا ہے۔ اسی لیے خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں یہی کہہ رہا تھا کہ اپنی سمجھ جو ہے اس کے مطابق پھر ہمیں بیہیو کرنے کی ضرورت ہے۔ جو کہ ہم نے ابھی حوالہ جو پڑھا تھا پہلا کرنتھیوں اور اس کے 14 باب میں سے، تو وہاں لکھا ہوا تھا کہ سمجھ میں بچے نہ رہو، بدی میں تو بچے رہو۔ جو برے کام ہیں ان میں تو بچوں کی طرح سے، کیونکہ بچوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کی آنکھوں کے سامنے برا کام ہو رہا ہے، انہیں پتہ نہیں ہوتا یہ برا کام ہے۔ تو ہمیں ہماری آنکھوں کے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے اس میں تو ہم اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، ان کے جیسے کام نہ کریں۔ لیکن ہماری جو نیکی ہے، ہماری جو زندگی ہے، وہ سمجھ والی زندگی ہونی چاہیے۔ اور عبرانیوں کے خط میں 5 باب کی 12 سے لے کر میں پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے۔ جی آپ میرے ساتھ حوالہ کھول لیں، میں جلدی ختم کروں گا، فکر نہ کریں، میں نیئرلی پہنچ گیا ہوں، آپ فکر نہ کریں اس وقت۔ جی ہاں، عبرانیوں 5 باب اور اس کی 12 آیت سے میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ جی کیا لکھا ہے؟ کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر اور ہر ایک دو دھاری تلوار سے تیز ہے، اور جان اور روح اور بدن بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے، دل کے خیالوں اور ارادوں کو وہ جانچتا ہے، اور اس سے مخلوق کی کوئی چیز چھپی نہیں ہے، بلکہ جس سے ہم کو کام ہے، اس کی نظروں میں سب چیزیں کھلی اور بے پردہ ہیں۔ اب کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ ہم جو ہے خدا کے کلام کی جو باتیں ہیں ہم اسے یعنی اپنی زندگی میں بدل لیں۔ اور سوری، میں حوالہ 4 باب میں سے پڑھ گیا، 5 باب کی 12 آج میں۔ وقت کے خیال سے تو تمہیں استاد ہونا چاہیے تھا، وقت کے لحاظ سے تو تمہیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ استاد ہونا چاہیے تھا، مگر اب اس بات کی حاجت ہے کہ کوئی شخص خدا کے کلام سے ابتدائی اصول تمہیں سکھائے، اور سخت غذا کی جگہ تمہیں دودھ پینے کی عادت پڑ گئی ہے، کیونکہ دودھ پیتے ہوئے کو راست بازی کے کاموں کا تجربہ نہیں ہوتا۔ جیسا میں نے شروع میں کہا کہ ہماری سمجھ جو ہے ہمارے مشاہدے اور تجربے کی وجہ سے آتی ہے۔ سمجھ میں نئے بنتے جاؤ، کہا تھا نا خدا کے کلام۔ یہاں کہہ رہا کہ جو دودھ پیتے ہیں نا، مسیح کی ابتدائی تعلیمات پر چلتے ہیں ابھی تک، ان کے بارے میں خدا کا کلام ہم بتا رہے کہ ہم ابھی تک وہی ہیں، ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں آئی، اور اسی وجہ سے ہم ایسی حرکتیں کرتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں ہے، خدا کے کلام کا تجربہ ہمیں نہیں آیا، اس لیے کہ وہ بچہ ہے۔ سخت غذا پوری عمر والوں کے لیے ہوتی ہے، جن کے حواس کام کرتے کرتے نیک و بد میں امتیاز کرنے کے لیے تیز ہو گئے۔ عزیزو، آپ اور میں جس عمر میں سے ہم گزر رہے ہیں، ہمیں تیز ہونے کی ضرورت ہے، نیکی اور بدی کی پہچان میں ہمیں تیز ہونے کی ضرورت ہے۔ اس لیے عزیزو، سمجھ میں بچے نہ بنو، بلکہ بدی سے بچے رہو، مگر سمجھ میں جوان بنو۔
یہی خدا کے کلام کے مشورے ہیں اور یہی خدا کا کلام ہم سے چاہتا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ آج خداوند نے روحانی طور پر کتنے لوگوں سے بات کی ہے، اور خدا اس کلام کے ذریعے سے جب یہ آن لائن چلے گا کتنے اور لوگوں کی زندگی سے خداوند کلام کرنے جا رہا ہے۔ لیکن ایک بات میں ضرور جانتا ہوں کہ خدا سچ مچ ہماری زندگیوں میں غور کر رہا ہے، جیسا کہ خداوند نے اچانک مجھ سے وہ حوالہ بے شک میں نے غلطی سے پڑھ دیا، لیکن ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ ہمیں دیکھنا سمجھنا چاہیے کہ وہ سب کچھ جانتا، سمجھتا اور دیکھتا ہے۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی بات اکیلے میں گھر میں کر لی ہے تو کسی کو نہیں پتہ چلے گا، اگر ہم نے کمرے میں چھپ کر کوئی غلطی کی ہے تو خدا کو نہیں پتہ چلے گا، تو یہ ہماری خام خیالی ہے۔ ہمیں بدی میں بچے بننا ہے، ہمیں سمجھ میں بچے نہیں بننا ہے، ہمیں خدا کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ خدا باپ آپ سب کو برکت دے، آپ کو سمجھ دے، حکمت اور دانائی دے، تاکہ آپ کی زندگی میں تجربات آئیں اور آپ ان تجربات کے سبب سے خدا کے کلام میں اور اپنی روحانی زندگی میں اس کی نئی انسانیت کو پہن کر نئے بنتے چلے جاؤ، تاکہ خدا کی حضوری میں جب کھڑے ہونے کا وقت ہو تو ہم اس دلہے کی شادی کے لباس میں ہوں، ہم گندے کپڑوں میں ادھر اس کے سامنے نہ جائیں۔ خدا باپ آپ سب کو اور مجھے برکت دے اور اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔